السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. ناظرین یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر شیٹی صاحب سے بات کرتے ہیں. کراچی پھر جل رہا ہے. متحدہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والی سیاسی کلا بازیاں ابھی تھمی بھی نہ تھی کہ یہ آگ اور خون کی ہولی پھر سے شروع ہو گئی. پہلے تو کوئی ذوالفقار مرزا کی چھٹی چاہتا تھا تو گورنر سندھ کی واپسی، پر کوئی ہے جو گورنر کی طرح کراچی کا امن بھی واپس بلا دے؟ ہر سیاسی جماعت دوسرے گروپ پر اپنے کارکنوں کو مارنے کا الزام لگا رہی ہے. یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آخر کون کس کو مار رہا ہے. اگر ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ مارے جا رہے ہیں تو دوسری طرف حقیقی کے گھروں میں بھی لاشیں پہنچ رہی ہیں. کیا ماضی کی طرح جب جنرل آصف نواز کی سربراہی میں اسٹیبلشمنٹ نے حقیقی کو اپنی پس پردہ حمایت سے نوازا تھا، اسی طرز پر کیا حقیقی کو اب پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے اور سیاسی سبق سکھانے کے لیے دشمن کے دشمن کو گلے لگایا جا رہا ہے؟ ایم کیو ایم کے رضا ہارون اور حیدر عباس رضوی تو کچھ وزیروں پر شرپسندی کی سرپرستی کرنے کی خبر دے رہے ہیں. کیا حقیقی کو اپنا زور جمانے کے لیے کسی نے گرین سگنل دیا ہے؟ لوگ تو اب پوچھ رہے ہیں کہ یہ لاشوں کے انبار پر سیاست ہو رہی ہے یا حالات واقعی حکومت وقت کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں. کراچی میں بھڑکتی آگ پر تیل کون چھڑک رہا ہے؟ ان حالات سے تو 90 کی دہائی کی بو آ رہی ہے. صدر زرداری کی امن و امان کی بحالی کے لیے انتھک کوششوں کے باوجود کراچی کے حالات بگڑ رہے ہیں. آخر کیوں؟ ناظرین آخر کیوں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم سیٹی صاحب سے بھی لینے کی کوشش کریں گے. سیٹی صاحب، پہلا بنیادی سوال جو کراچی کے اندر ہو رہا ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی اس کا کوئی ریفرنس ہے، کوئی ریلیونس ہے اس کی 1990 کی دہائی کے جو حالات تھے ان کے؟ نہیں منیب، میرا نہیں خیال کہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں 1990 اور آج کی سچویشن میں. وہ سچویشن ایسی تھی کہ 90 شروع میں تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا، پھر وہ ٹوٹا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحاد کر کے غالباً فوج اور اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کر کے پیپلز پارٹی کو نکالا. اس وقت جنرل بیگ انچارج تھے، تو جنرل بیگ تو ان کا تو آنا جانا 90 رہتا تھا، اور تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جنرل بیگ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو اکسا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف. مگر جو 92 میں جو کچھ ہوا، اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت بھی بہت سنگین حالات ہو گئے اور پھر جنرل آصف نواز کو ایکشن لینا پڑا وہاں. اور میاں صاحب مطمئن نہیں تھے، خوش نہیں تھے کہ ایکشن لیا جائے، مگر فوج کی طرف سے اور پریزیڈنٹ اسحاق کی طرف سے یہ ایڈوائس تھی کہ کچھ کرنا پڑے گا. مگر پھر بعد میں فوج نے یہ دیکھا کہ نہیں، یہ سولوشن نہیں ہے، اور جنرل وحید نے واپس کر لی وہ ساری پالیسی. آج کل کے سچویشن میں وہ نہیں ہے. اس وقت ایم کیو ایم سنگل جیسے کہتے ہیں نا سول اسپوکسمن تھا ایک قسم کا کراچی میں اور پیپلز پارٹی سندھ میں. اب تو سچویشن کراچی کی ڈیموگرافکلی اسپیکنگ بہت بدل چکی ہے. اب وہاں 3 میجر گروپس اسپیس کے لیے، پاور کے لیے اور سپوائلز آف پاور کے لیے کشمکش میں مبتلا ہے. جیسے سب کو معلوم ہے، ایک اے این پی اور پشتون فیکٹر ہے، پھر ایم کیو ایم کا فیکٹر ہے، پھر پیپلز پارٹی اور سندھیز کا فیکٹر ہے، اور اب تو خیر وہ سیکٹیرین فیکٹر بھی اس میں آ چکا ہے. اور فائنلی اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے، میرا خیال ہے اسی کی طرف آپ کا بھی اشارہ تھا، حقیقی کا رول. حقیقی کو بنایا گیا 91-92 میں ایم کیو ایم کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اور جنرل آصف نواز اور اس وقت کی ملٹری انٹیلیجنس نے یہ کیا تھا، اور آئی ایس آئی بھی شاید ملوث ہو. مگر یہ جو سچویشن ہے اس میں میرا خیال ہے فوج کا کوئی رول نہیں ہے، نہ ہی آئی ایس آئی کا کوئی رول ہے، نہ ہی کور کمانڈرز کا کوئی رول ہے. اس میں اگر پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حقیقی کا ایک فیکشن جو ہے جو عامر اور آفاق کا تھا، اس میں سے انہوں نے سپلٹ کر دیا اس کو، عامر کو وہ لے گئے، اور اب انہیں اگر کوئی خطرہ ہے فرام اوریجنل ایم کیو ایم سورس تو وہ آفاق ہی ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ کو پتا ہے، میں نے کچھ پہلے عرصہ ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ پیپلز پارٹی فلرٹ کر رہی ہے آفاق کے ساتھ، اور ان کی رہائی کا بھی امکان ہے، اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہہ دیا کہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں جو جلا وطن ہو چکے تھے وہاں سے علاقے سے. اور ابھی حال ہی میں میرا خیال ہے کہ یہ جو لیٹسٹ راؤنڈ چل رہا ہے یہ وہی راؤنڈ ہے تاکہ یہ روکا جائے، کہ ایم کیو ایم کی کوشش ہے کہ یہ روکا جائے، یہ نہ ہو کہ امن ہو جائے اور امن کے کلوک کے اندر، امبریلا کے اندر حقیقی واپس ریسٹور ہو جائے. تو
تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی اس طرف پیش قدمی کرے، اور اس لیے یہ پریشر چل رہا ہے وہاں کراچی کے اندر کہ اتنا امن و امان نہ ہو کہ جناب آفاق صاحب بھی ریلیز ہو جائیں اور پھر وہ اپنے علاقوں میں جا کے مورچے گڑ لیں اور کل اگلا راؤنڈ جو ہو اس میں ایم کیو ایم کا کوئی نقصان ہو جائے. اس لیے یہ پریشر اس وقت چل رہا ہے کراچی کے اندر. وہ کہتے ہیں ڈپلومیسی میں بھی اور نیگوسیشن میں بھی کہ بیسٹ نیگوسیشن اور بیسٹ ڈپلومیسی وہ ہوتی ہے جب آپ بات بھی کریں ساتھ ساتھ اور لڑیں بھی ساتھ ساتھ. اگر آپ ہتھیار گرا دیتے ہیں اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کمزور لگتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے مفاد میں اپنے انٹرسٹ نہیں برقرار رکھ سکتے. اس وقت پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم سب لڑ بھی رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں. اچھا، نقصان کراچی کا ہو رہا ہے، پاکستان کا ہو رہا ہے، مگر وہ ان کی یہ جو لڑائی اور بات چیت ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ایک طرف 10-12 لوگ ہر روز مارے جا رہے ہیں ابھی بھی، حالانکہ ایم کیو ایم اور وہ گرینڈ الائنس کی طرف نہیں گئی اور پیپلز پارٹی کی طرف واپس انہوں نے پیش قدمی کی ہے. مگر ساتھ ساتھ وہ بات یہ بھی ہو رہی ہے جی کہ وہ ایڈجسٹمنٹس کیے جائیں گے، کمشنر سسٹم بھی واپس لے لیا جائے گا، جہاں جہاں ایم کیو ایم کو تکلیف ہے ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. یہ جو زرداری صاحب نے کمیٹی بنائی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک طرف اور دوسری طرف جے یو آئی کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو یہ ساری کارروائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مگر وہ جو حقیقی کا فیکٹر ہے وہ اس وقت تک یہ پلے میں رہے گا جب تک ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا فائنلی کوئی مکمکا ہو نہیں جاتا. اس وقت ٹرانزیشن ہے، اس وقت بات چیت چل رہی ہے، کیا لینا ہے کیا دینا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تشدد کا لیول ہائی ہے. اچھا سیٹھی صاحب، یہاں بریک لے لیتے ہیں.